حاضرین کے مرحومین کو یاد کرتے ہوئے کل مرحوم مؤمنین و مؤمنات کو شامل کرتے ہوئے رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی خلقنا فی امة الذی فاز رتبته الی قاب قوسین وَأَكْرَمَنَا بِوِلَایَةِ وَصِيِّهِ الَّذِي رُدَّتْ لَهُ الشَّمْسُ مَرَّتَيْنِ وَجَاهَدَ بِالسَّيْفَيْنِ وَصَلَّى إِلَى الْقِبْلَتَيْنِ وَشَرَّفَنَا بِحُبِّ الزَّهْرَاءِ أُمِّ السِّبْطَيْنِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَالتَّحِيَّةُ وَالْإِكْرَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْكَوْنَيْنِ رحمت للدارین جد الحسنین مولا الکونین اعنی ابا القاسم محمد اللہم صل علی محمد وآل محمد وعلی اہل بیتہ الاطیبین الاطہرین رحمت اللہ علی محبیہم ولعنت اللہ علی اعدائہم وظالمیہم وغاصبیہم اجمعین۔ اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون یغفر لکم ذنوبکم ویدخلکم فی جنات تجری من تحتها الانہار ومساکن طیبۃ فی جنات عدن ذالک الفوز العظیم۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ درود پڑھے محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد۔ ابتدائے کلام آپ تمام حاضرین فرش عزا کی خدمت میں سلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پروردگار کا شکر بجا لاتے ہیں اس عظیم نعمت پر، پالنے والے نے ہمیں فرش عزائے امام حسین نصیب کیا۔ عزیزان گرامی، ہماری گفتگو کا مسلسل موضوع قرآن اور اسباب نجات۔ اس حوالے سے جس آیت سے یا جن آیات کے سلسلے سے بات کا آغاز کیا تھا، آج آپ کی خدمت میں وہی سورہ صف کی 3 آیتیں تلاوت کی، آیت 10، 11 اور ہماری تو کوئی بات مکمل ہوتی ہی نہیں 12 کے بغیر۔ آمادہ ہیں انشاءاللہ؟ اس آیت میں یا ان آیات میں پروردگار اپنی لاریب کتاب میں اپنے مومن بندوں کو اپنی نجات کا ایک وسیلہ، ایک راستہ، ایک سبب بتا رہا ہے، مگر در حقیقت اس ایک پیغام میں نجات کے کئی اسباب چھپے ہیں، جیسا کہ ہم اتنے عرصے سے گزشتہ دنوں سے تفصیل کرتے ہوئے آ رہے ہیں، اور انشاءاللہ کہ مجھے اب آپ کے حافظوں پہ بھروسہ آ چکا ہے۔ توجہ میرے ساتھ ہے، ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ارشاد باری تعالیٰ ہوا یا ایھا الذین آمنوا۔ اب تو میرے ساتھ ترجمہ کریں گے آپ اس آیت کا۔ اے ایمان والوں، ہل ادلکم علی تجارت، کیا میں تمہیں کوئی ایسی تجارت بتاؤں، کیا میں تمہیں ایک ایسی تجارت بتاؤں تنجیکم من عذاب علیم، جو تجارت سبب ہے نجات کا، جو تمہیں میرے دردناک عذاب سے بچائے گی۔ یہاں تک تو ایسا لگتا ہے کہ سب سے کم قیمت پہ سودا ہو رہا ہو۔ خوب توجہ کیجیے گا، انسان کی نجات کا کم ترین مرحلہ کیا ہے کہ اگر اس پر بھی نہ پہنچ سکا تو سب کچھ کھو دیا، کچھ نہ پایا۔ وہ کم ترین مرحلہ یہ ہے جسے ہم کہتے ہیں پاسنگ مارکس مل جائے،
مجھے نہیں معلوم آج کل کتنے ہیں، ہمارے وقت میں 33 ہوا کرتے تھے، تو 34 مارکس آ جائیں میں فیل نہ ہو جاؤں، ناکام نہ ہو جاؤں، یہ ہوتا ہے نجات کا ادنا ترین مرحلہ۔ آیت کا آغاز ہوا میں تمہیں ایسی تجارت بتاؤں گا جو تمہیں اس نجات کے ادنا ترین مرحلے تک پہنچائے گی، تمہیں دردناک عذاب سے بچا لے گی۔ پروردگار آگے کی ترقی کا کیا؟ توجہ میرے ساتھ ہے، گفتگو کو ایک خاص منزل پہ پہنچانا ہے، اور انہی آیتوں میں چھپے ہوئے ایک اور سبب نجات کو آج آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے۔ اے پروردگار، دردناک عذاب سے تو ہم بچ گئے، مگر ہماری خواہشات تو اس سے بہت زیادہ ہیں، ہمارا شوق تو اس سے بہت زیادہ ہے، ہم تو اعلیٰ مرتبے تک پہنچنا چاہتے ہیں، ہمیں نجات کی اعلیٰ منزلیں دکھا۔ آواز قدرت آئے گی، میری آیتوں کو تسلسل سے پڑھتے جاؤ، نجات کی ایک ایک منزل خود بخود سمجھ میں آتی چلی جائے گی۔ یہ تو ابتدا ہے کہ جب تم دردناک عذاب سے خود کو بچا لو، کہ پھر اگر تم اپنے آپ کو مضبوط کرو کن چیزوں میں؟ تؤمنون باللہ والرسول، اللہ اور اس کے رسول پہ ایمان لاؤ۔ ایمان کی تفصیل، ایمان یعنی محبت اور بغض، ایمان کس کی محبت، ایمان یعنی کیسی محبت، یہ ساری تفصیل ہم آپ کی خدمت میں پیش کر چکے ہیں، ذہنوں میں ہے۔ اور صرف ایمان کافی نہیں ہے، یا یوں کہوں کہ اصلی ایمان کی علامت یہ ہے، حقیقی ایمان، روح ایمان کی علامت یہ ہے کہ تجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، کہ اب جب تم ایمان لے آؤ گے، نجات کے راستے پہ سفر شروع ہو چکا ہے، ایمان بھی لاؤ گے اللہ اور رسول پر، اور اللہ کی راہ میں جہاد کرو گے، کوشش کرو گے، محنت کرو گے، خرچ کرو گے، کسے؟ اپنے مال کو اور اپنی جانوں کو۔ اور کہیں ایسا نہ ہو تمہیں یہ بڑا مشقت کا کام لگے، پروردگار نے قانون دیا، ذالکم، سبحان اللہ، یاد ہے آپ کو اب تک؟ یہ جہاد، یہ ایمان، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، اس میں تمہارے لیے فائدہ ہے، اس میں تمہارے لیے آسانیاں اور اچھائی ہیں۔ کب؟ ان کنتم تعلمون، اگر تم علم رکھو، اگر تم جاننے والے ہو، اگر تمہیں معرفت ہو، اگر تمہیں بصیرت ہو۔ اے خدا، کیا ترقی یہاں تک رک گئی؟ اب خدا نے اس تجارت کے اگلے درجے بتانا شروع کیے کہ کتنی کامیاب تجارت تم کر لو گے اگر تم ایمان کے درجوں میں خود کو آگے بڑھاتے جاؤ۔ اور اگر خلاصہ کروں ساری گفتگو کا، علی کی محبت میں شدید تر ہوتے چلے جاؤ، راہ خدا میں، راہ نبی میں، راہ آل نبی میں اپنی جان اور اپنا مال صرف کرتے چلے جاؤ، تو جتنا تم اپنے ایمان کو آگے بڑھاتے جاؤ گے، اتنا ہم تمہیں عطا کرتے چلے جائیں گے، تمہاری تجارت کامیاب سے کامیاب تر ہوتی چلی جائے گی، نجات کے اگلے مرحلوں درجوں پہ پہنچتے چلے جاؤ گے۔ اگلے مرحلے کیا ہیں؟ ارشاد ہم صرف دردناک عذاب سے نہیں بچائیں گے، ہم تمہیں اور بھی فائدے دیں گے، اس تجارت میں اور بھی نفع بخش سودا کریں گے تم سے۔ کیا فائدہ دے گا پروردگار؟ ارشاد ہوا یغفر لکم ذنوبکم۔ دیکھو، ہم جانتے ہیں کہ ہمارے بندوں میں معصوم صرف ہماری حجتیں ہوا کرتی ہیں، خوب توجہ کیجیے گا، عقیدہ پیش کر رہا ہوں۔ ہم جانتے ہیں کہ ہمارے بندوں میں معصوم، عصمت والی، گناہوں سے دور صرف ہماری حجتیں ہوا کرتی ہیں۔ اب اس میں بھی دو قسم کی عصمتیں ہوتی ہیں، کچھ ہوتی ہیں کہ جو گناہوں سے خود کو دور رکھتی ہیں، کچھ ہوتی ہیں کہ جن سے ہم ہر برائی کو دور رکھتے ہیں، مگر عصمت صرف ہماری حجتوں کے لیے ہے۔ اے میرے مومن بندے، تیرا خدا کتنا کریم ہے، تو ایمان کے راستے پہ چلا، تو نے اللہ کی راہ میں کوشش کی، جہاد کیا، مال اور جان خرچ کی، اپنا وقت صرف کیا، تو نے اپنی کوشش میں کمی نہیں چھوڑی، راستے میں کچھ کوتاہیاں آ گئیں، کچھ غلطیاں ہو گئیں، کبھی والعیاذ باللہ زندگی میں گناہ سرزد ہو گئے، کسی کا ماضی سیاہ ہوتا ہے، کسی کو حال میں پریشانی رہتی ہے، بعد میں احساس آیا، جیسے ہی احساس آیا تو نے بھی ہر کی طرح اپنا قبلہ درست کر لیا۔ ہم تجھے تنہا نہ چھوڑیں گے، تیرا ماضی تجھے پریشان نہ کرے، اگر تو اپنے حال اور مستقبل کو سنبھال لے تو اس تجارت میں تیرا ماضی ہماری ذمہ داری ہے۔ لہٰذا اللہ نے فرمایا یغفر لکم ذنوبکم، تم یہ کام کرنے لگو،
ایمان و جہاد کے راستے پر رہو، جس کی تفصیل میں نے عرض کر دی، تو اب ہم تمہارے گناہ معاف کر دیں گے. ہم تمہارے گزشتہ گناہ، خدا کو اپنے بندے سے انتقام لینے کا کوئی شوق نہیں ہے. وہ خدا ستار ہے، وہ خدا غفار ہے، وہ خدا مہربان ہے. یغفر لکم ذنوبکم، ہم تمہارے گناہ معاف کر دیں گے. یہ وہ لفظ ہے آیت کا، یہ وہ جملہ ہے جس پر گفتگو تشنا ہے. اور آج اس مغفرت پر بات ہونی ہے. کیوں؟ آیت کا اگلا حصہ وَيُدْخِلْكُمْ، جب گناہ بخش دیے جائیں گے، مغفرت ہو جائے گی، تو ہم تمہیں جنتوں میں داخل کر دیں گے. کیسی جنتیں؟ تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی. وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً، اور تمہیں پاک و پاکیزہ اور بہترین گھر اور مسکن دیں گے. فی جنات عدن، اپنی جنت عدن میں. پھر خدا فرماتا ہے ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، اور یہی تو سب سے بڑی کامیابی ہے. آپ نے غور کیا؟ تھوڑی سی تمہیدی گفتگو ہے، آپ نے غور نہیں کیا عزیزوں. جس آیت میں تجارت کا آغاز ہوا تھا، ہم عذاب علیم سے بچائیں گے، ہم دردناک عذاب سے نجات دیں گے، آیت ختم کہاں ہو رہی ہے کہ عظیم کامیابی مل جائے گی. یعنی اب ان 2 آیتوں میں کچھ ہے، ان 3 آیتوں میں کچھ ہے کہ جو تمہیں عذاب علیم سے بچنے سے لے کر عظیم کامیابی تک کا سفر کروائے گا. بس اسی چیز کی تلاش میں میں اور آپ لگے ہیں. یہاں تک میرے ساتھ آ گئے؟ کل جنتوں پر گفتگو ہوئی تھی. آدم کی جنت کون سی تھی؟ کیا کھانے سے اس جنت سے نکالا گیا؟ اس جنت میں اور آخرت کی جنت میں کیا فرق ہے؟ یہ ساری تفصیل کل گزری ہے نا. اب آیت کے 2 لفظ ہیں جس پر آج بات کو مکمل کروں گا تاکہ ہماری اس آیت پر گفتگو سمٹ سکے. پہلا لفظ اور آخری لفظ یغفر لکم ذنوبکم. اگر انسان غور کرے، توجہ میرے ساتھ ہے، اگر انسان غور کرے، میں بات کا نئے سرے سے آج کی بات کا آغاز کرنے لگا ہوں. اگر آمادہ ہیں ابتدا سے آخر تک ایک صلوات پڑھیے. اگر ہم غور کریں تو یغفر لکم ذنوبکم، ہم تمہارے گناہ بخشیں گے، تمہیں گناہوں کی مغفرت ملے گی. یہ مغفرت اپنے آپ میں ایک بہت بڑا نجات کا سبب اور وسیلہ ہے. متفق ہیں؟ قرآن اور اسباب نجات. مغفرت کیا ہے؟ جس کی مغفرت نہ ہو اسے نجات بھی نہیں ملتی. لہذا مغفرت از گناہوں سے بخشش، یہ اپنے آپ میں نجات کا ایک بہت بڑا سبب ہے. اور انسان کو کوشش کرنی چاہیے ہر وہ کام کرے کہ جس سے اللہ تعالیٰ کی مغفرت اس کے ہاتھ لگ جائے. جس کام پر اللہ نے مغفرت کا وعدہ کیا ہے، بخشنے کا وعدہ کیا ہے، ہر ایسے کام کو انجام دے. اور یہ جو اللہ کی مغفرت ہے نا، یہ مغفرت اس کے کچھ تقاضے ہوا کرتے ہیں، اس کے کچھ اسباب ہوا کرتے ہیں، اس تک پہنچنے کے کچھ راستے ہوا کرتے ہیں. ان راستوں کی بھی کئی قسمیں ہوتی ہیں. کچھ ہوتے ہیں جو اللہ کی غافریت تک پہنچاتے ہیں، اللہ بخش دیتا ہے. کچھ ہوتے ہیں کچھ راستے جو اللہ کی غفوریت تک پہنچاتے ہیں، اللہ بہت بخشنے لگتا ہے. جو پہنچ گئے، جو پہلے دن سے میرے ساتھ چل رہے ہیں. اور کچھ راستے یا کوئی راستہ ایسا ہوتا ہے جو اللہ کی غفاریت تک پہنچاتا ہے، جہاں اللہ سب کچھ بخش دیا کرتا ہے. تو ہمیں نجات ایسی مغفرت سے چاہیے کہ جہاں ہم اللہ کی غفاریت تک پہنچ جائیں. کوئی ایسا راز ہاتھ لگ جائے. اللہ نے اس مغفرت، اس بخشش کے کئی اسباب، کئی راستے، مغفرت سبب ہے نجات کا، اللہ نے اس مغفرت کو حاصل کرنے کے کئی طریقے ذکر کیے ہیں، ہماری امت کے لیے بھی اور گزشتہ امتوں کے لیے بھی. اور قرآن میں اللہ پچھلی امتوں کا ذکر ہی اس لیے کرتا ہے تاکہ ہم سبق سیکھیں. غور کر رہے ہیں؟ اب مغفرت کو حاصل کرنے کا ایک طویل راستہ بھی ہے، ایک مختصر راستہ بھی ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے کرم ہوتا ہے، اس میں کوئی پریشانی، حیرت، شک کی بات نہیں ہوتی. اللہ کے فضل میں شک نہیں کرنا چاہیے. اللہ نے گزشتہ قوموں کو مغفرت کے طویل راستے بھی بتائے کہ آؤ اپنے ایک ایک گناہ کو یاد کرتے جاؤ اور اس پر مجھ سے معافی مانگتے جاؤ. یہ میری مرضی ہوگی، چاہوں تو معاف کر دوں، چاہوں تو سزا دوں. کیوں؟ کیونکہ اس کا معاف کرنا اس کی ذمہ داری نہیں ہے، اس کا فضل ہے.
اور اگر وہ سزا دے تو یہ اس کا عین عدل ہے۔ یہی تو وجہ ہے نا روایت کے جملے، دعا میں معصوم نے کیا سکھایا ہے؟ اے پروردگار مجھے اپنے عدل سے میرا حساب نہ کرنا، میرا حساب اپنے فضل سے کرنا۔ پروردگار نے اس کا بھی راستہ دیا۔ کچھ قومیں تھیں جو خدا کی لاڈلی تھی، جب ان قوموں کو اللہ نے مغفرت کا سبب اور راستہ بتایا تو ان کے لیے ایک موقع پر پروردگار کی جانب سے ایک ڈیل دی گئی۔ عربی اردو والا نہیں، انگریزی والا۔ ایک ڈیل دی گئی پروردگار کی جانب سے، ایک آفر آئی، ایک ڈسکاؤنٹ آیا۔ پروردگار کی لاڈلی قوم تھی بنی اسرائیل۔ پروردگار یہ نبی موسیٰ کی قوم، ان کے دامن گناہوں سے بھرے ہیں، ان کی پشت گناہوں کے بوجھ سے دب رہی ہے، کیا کریں کہ ان کے گناہ بخشے جائیں؟ جب پروردگار کی رحمت کو جلال آیا تو اب اللہ نے اس قوم کو ایک مختصر اور آسان راستہ بتایا۔ اللہ نے ان پر اپنے فضل کے دروازوں کو کھول دیا، ان پر اپنی رحمت کے دروازوں کو وا کر دیا۔ کیا فرمایا؟ اے بنی اسرائیل، اے میرے پاکیزہ نبی کی قوم، اے کلیم خدا کی قوم، بہت گنہگار ہو گئے ہو، اپنے گناہوں سے پلٹنا چاہتے ہو، بخشش کے راستے پہ چلنا چاہتے ہو، کیا کرو؟ ہم تمہارے لیے ایک دروازہ قرار دیتے ہیں، وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، سورہ بقرہ کی آیت، وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ۔ اب تم اتنا تو کر ہی سکتے ہو کہ ایک دروازہ ہم نے بنا دیا، یہ نجات کا دروازہ ہے، یہ مغفرت کا، بخشش کا دروازہ ہے، بس اتنا کرنا، اس دروازے سے داخل ہو جانا، نتیجہ پیش کرنا ہے عزیزوں، توجہ میرے ساتھ ہے؟ بس اتنا کرو کہ دروازے سے داخل ہو جاؤ۔ ہاں مگر اتنا یاد رکھنا، یہ ہمارا بنایا ہوا دروازہ ہے، تم پر اس کا احترام لازم ہے، لہذا جب اس دروازے سے داخل ہونا تو اکڑ کرنا آنا۔ خدا اس اشارہ سمجھنے والی قوم کو سلامت رکھے۔ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، گناہ بخشوانا چاہتے ہو، نامہ اعمال صاف کروانا چاہتے ہو، گناہوں کے آثار مٹوانا چاہتے ہو، تو کیا کرو؟ جب ہمارے بنائے ہوئے، معین کیے ہوئے اس دروازے سے آنا تو سجدے کی حالت میں آنا، سر کو جھکا کے آنا، اور فقط خاموش رہ کر سجدے میں آ جانا کافی نہیں ہے۔ یہاں جب تم دروازے میں داخل ہو تو تمہارے لبوں پر ہونا چاہیے وَقُولُوا حِطَّةٌ، تمہارے لبوں پہ حِطَّہ 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 کی تسبیح ہونی چاہیے۔ جب تم ان شرائط کے مطابق ہمارے بنائے ہوئے دروازے سے داخل ہوگے تو کیا ہوگا؟ نغفر لکم خطایاکم، ہم تمہاری ساری خطائیں معاف کر دیں گے، فقط گناہ نہیں بخشے جائیں گے، وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، اور نیکیوں کرنے والوں کی نیکیوں میں اضافہ بھی کرتے چلے جائیں گے۔ اے پاک پروردگار، تیرے کرم کے کیا کہنے، تیری رحمت کے کیا کہنے، تیری بخشش کے کیا کہنے۔ تمام مفسرین نے نبی موسیٰ کی اس قوم کا واقعہ لکھا، اس دروازے کا تذکرہ کیا، کیسے نہ کرتے، قرآن میں آیت لفظ بلفظ حرف بحرف موجود ہے، اور جب سب نے اس آیت کا تذکرہ کیا تو اسے جوڑ دیا پروردگار کی خاص رحمت سے، اللہ کے خاص کرم سے، کہ بنو اسرائیل 40 سال 70 سال کسی قوم نے گناہ میں گزارے تھے، نہیں گزارنے چاہیے تھے، اللہ کی نافرمانی ایک پل بھی ہو تو بہت بڑی ہوا کرتی ہے۔ میرے مولا کا فرمان ہے، نوجوانوں کے لیے عرض کر رہا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو غلط پیغام لے کر اٹھو، میں عمل پر نہیں عقیدے پر بات کر رہا ہوں اس وقت، وگرنہ میرے مولا علی کا عقیدہ یہ تھا گناہ کے بارے میں کہ یہ مت سوچا کرو یہ میں نے چھوٹا گناہ کیا یا بڑا گناہ کیا، یہ مت دیکھو کہ تم نے کام کیا کیا، یہ دیکھو نافرمانی کس کی، جس کی نافرمانی ہو رہی ہے وہ بہت بڑا ہے، لہٰذا کوئی نافرمانی چھوٹی نہیں ہوا کرتی، کوئی بے ادبی چھوٹی نہیں ہوا کرتی۔ مگر جب تمام مفسرین نبی موسیٰ کی قوم کے اس واقعے کو لکھتے ہیں، مغفرت پروردگار کے سبب کا تذکرہ کرتے ہیں، باب حطہ کا واقعہ ذکر کرتے ہیں، تو سب نے اس واقعے کو جوڑا ہے اللہ کی رحمت سے، اللہ کی وسیع و عریض مغفرت سے، اس کی رحمانیت سے، اس کی کریمی سے، اس کے جود و سخا سے۔
مگر کسی ایک نے بھی کبھی یہ اعتراض یا شبہ ذکر نہیں کیا کہ یہ تو اللہ کے عدل کے خلاف ہے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ 40 سال 70 سال زندگی بھر گناہ کرتا رہا اور صرف اتنا سا کام کیا کہ ایک دروازے سے حالت سجدہ میں حتہ کہتے ہیں اے خدا معاف کر دے، اے خدا معاف کر دے، اے خدا گناہوں کو جھڑ دے. فقط حتہ کہنے سے اس کے عمر بھر کے گناہ معاف ہو گئے؟ یہ کیسا عدل ہے، یہ کیسا انصاف ہے، یہ کیسا معاملہ ہے؟ کسی مفسر نے یہ اعتراض نہیں کیا. تو جب وہاں اعتراض نہیں کیا تو جب ہم آپ سے آ کر کہے حب علی حسنا لا تضر معها سیئہ، علی کی محبت ایسی نیکی ہے کہ جس کے ساتھ کوئی گناہ نقصان نہیں پہنچاتا، علی کی محبت ایسی ہے تاکل الذنوب کما تاکل النار الحطب، علی کی محبت گناہوں کو ایسے کھا جاتی ہے جیسے آگ سوکھی لکڑی کو کھا جاتی ہے. تو اب یہاں بھی کسی کو اعتراض کرنے کا حق نہیں ہے. کیا خدا والعیاذ باللہ بنی اسرائیل کو گناہ کی ترغیب دے رہا تھا؟ نہیں. جب کسی چیز کی فضیلت بتائی جائے تو یہ نظر نہیں ہونی چاہیے کہ دوسری جانب سے میں کوئی رکھنے کی تلاش میں لگ جاؤں. فضیلت کو تسلیم کیا جائے، جسے خدا نے جتنی برتری دی ہے اسے اتنا برتر مانا جائے. متوجہ؟ کسی نے اعتراض نہیں کیا موسیٰ کی قوم پر. ساری عمر ایک دروازہ باب حتہ کہہ کے گزر گئے. اللہ کی وسیع و عریض رحمت ہے. خوب غور کیجئے گا عزیزوں، توجہ ہے. جب ہم کہتے ہیں حب علی حسنا، علی کی محبت نیکی ہے، علی کی محبت گناہوں کو کھا جاتی ہے. کیسے کھاتی ہے؟ جیسے آگ لکڑی کو نہیں، جیسے آگ سوکھی لکڑی کو. عدل الہی کا تقاضا یہ تھا، کرم پروردگار کا تقاضا یہ تھا کہ جب کلیم اللہ کی قوم کو اللہ نے مغفرت کا دروازہ دیا تو حبیب خدا کی قوم کو بھی مغفرت کا دروازہ دیتا. اور آسان کروں، جب اللہ نے کلیم اللہ کی قوم کو باب حتہ دیا تو نبی رسول اللہ رحمت للعالمین کی قوم کو بھی باب حتہ دیتا. کہیں ایسا نہ ہو کوئی روز قیامت آ کر پروردگار کی بارگاہ میں سوال عرض کر دے، بار الہ کلیم اللہ کی قوم کو باب حتہ دے دیا، مگر جو تیرا حبیب ترین نبی ہے، جو رحمت للعالمین ہے، جو تیرا محبوب ہے، جو تجھ سے سب سے زیادہ قریب ہے، جو منزلت کے اعتبار سے سب سے عظیم ہے، اس کی امت کو گناہوں سے پاک ہونے کے لیے کوئی دروازہ نہ دیا. یہی وجہ ہے کہ رسول نے حجت کو تمام کر دیا اور مسلمانوں کو جمع کر کے بتایا یا علی انت باب الحطۃ لہذہ الامہ، اے علی آپ میری امت کا باب حتہ ہیں. اے علی آپ ہی میری امت کے باب حتہ ہیں. رسول نے کیا عظیم تشبیہ دی ہے. لہٰذا اب جو آپ کے در پہ آ جائے احترام سے سر کو جھکائے. وہاں حتہ کہا گیا تھا، یہاں علی علی کہتا رہے. تبھی تو نبی نے فرمایا ذکر علی عبادہ، علی کی یاد، علی کا نام لینا بھی عبادت ہے. علی کی محبت گناہوں کو کھا جاتی ہے جیسے آگ سوکھی لکڑی کو. علی کی محبت عجیب شے اللہ نے رکھی ہے. نہ صرف یہ امت کے لیے امتحان ہے، بلکہ جو اللہ کی رحمت پر عقیدہ رکھتا ہو، جو پروردگار کی وسیع و عریض رحمت کو مانتا ہو، اس کے لیے بہترین نجات کا دروازہ ہے. یہ بہترین باب حتہ یہ ہے. بنی اسرائیل کے باب حتہ سے بہت بہتر ہے ہمارا باب حتہ. غور کر رہے ہیں؟ یہ باب حتہ عجیب باب حتہ ہے کہ اس کے ذکر میں پروردگار نے اتنی فضیلتوں کو رکھ دیا. ایک حدیث عرض کروں، بات آ گئی ہے تو ایک صلوات پڑھیے میرے مولا کی عظمت پر.
عجیب روایت ہے، نبی کریم اپنے اصحاب کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں ان اللہ تعالی خلق لعلی جعل لاخی علی فضائل لا یحصى عددها الا اللہ، اللہ نے میرے بھائی علی کے لیے اتنی فضیلتیں قرار دیں، اتنی فضیلتیں قرار دیں، اتنی فضیلتیں رکھ دیں کہ جس کا شمار سوائے اللہ کے کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ آمادہ ہیں؟ حدیث مکمل کروں؟ اتنی فضیلتیں رکھ دیں کہ جس کا شمار سوائے اللہ کے کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ مجھے آپ کو آج ایک بہت اہم نتیجے تک پہنچانا، تھوڑا سا میرا ساتھ دیجیے گا، سہارا بنیے گا تاکہ میری طاقت ہمت بھی برقرار رہے اور وہ نتیجہ آپ تک پہنچا کے یہاں سے اٹھوں۔ اللہ نے میرے بھائی علی کے لیے اتنی فضیلتیں قرار دیں کہ جس کو یہ نہیں فرمایا سوائے میرے، سوائے اللہ کے کوئی گن نہیں سکتا۔ یا رسول اللہ، اس معلومات کے بارے میں، اس اہم نقطے کو سن کر ایک چاہنے والا جھوم تو رہا ہے، مگر اس معلومات کا عملی میدان میں ہمیں کیا فائدہ ہے، ہم کیا کریں؟ نبی جانتے تھے امت بڑی کاروباری سوچ رکھتی ہے، لہٰذا نبی نے فوراً بات کو آگے بڑھایا، آؤ میں بتاتا ہوں اس میں تمہارے لیے کیا ہے۔ فَمَنْ ذَكَرَ فَضِيلَةً مِّن فَضَائِلِهِ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ الذُّنُوبَ۔ اب جو علی کے فضائل میں سے کوئی ایک فضیلت ذکر کرے گا، اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ پھر رسول فرماتے ہیں وَمَنْ كَتَبَ فَضِيلَةً مِّن فَضَائِلِهِ، جو علی کے فضائل میں سے ایک فضیلت کو لکھ دے۔ سوشل میڈیا کا دور ہے نا، بہت سے لوگوں کو بہت کچھ پوسٹ کرنے کا شوق ہوتا ہے۔ آؤ میں بتاؤں کیا چیز ہے کہ جسے پوسٹ کرو سب سے زیادہ فائدہ دے گی۔ علی کے فضائل کی نشر و اشاعت کی جائے، دنیا میں بھی مفید ہے، آخرت میں بھی مفید ہے۔ فمن کتب فضیلۃ من فضائل، مجھے نتیجہ پیش کرنا ہے عزیزوں، جو علی کے فضائل میں سے کوئی فضیلت لکھ دے، لم تزل الملائکۃ تستغفر لہ ما بقی لتلک الکتابۃ الرسم۔ عجیب حدیث ہے نبی کی، یہ نہیں فرمایا گناہ معاف ہو جائیں گے، نہیں، فرشتے اس کے حق میں استغفار کرتے رہیں گے۔ کہاں میری گنہگار زبان سے میرے گناہ پر استغفار، کہاں فرشتے کی نورانی زبان سے میرے گناہ پر استغفار۔ جب تک اس کی لکھائی کا ایک حرف بھی باقی رہے گا، ایک علامت بھی باقی رہے گی، اللہ کے مخصوص فرشتے اس کے حق میں استغفار کرتے رہیں گے۔ حدیث آگے بڑھی، پریشان تو نہیں ہو رہے؟ وَمَنِ اسْتَمَعَ إِلَىٰ فَضِيلَةٍ مِّن فَضَائِلِهِ، اب جو علی کے فضائل میں سے کسی ایک فضیلت کو سنے گا، نہیں، دو لفظ ہیں بڑے قریب کے ہیں، سمع اور استمع۔ قبلہ تشریف فرمائیں انشاءاللہ، ان سے تائید لے لیجئے گا۔ سمع اور استمع دونوں کے معنی میں تھوڑا سا فرق ہے۔ ایک ہوتا ہے سمع یعنی سننا، راہ سے کوئی انسان گزر رہا تھا، مجلس کا لاؤڈ اسپیکر تھا، علی کے فضائل بیان ہو رہے تھے، کان میں آواز پڑ گئی، نہیں یہ کافی نہیں ہے، توجہ ہے، استمع سننا نہیں، غور سے سننا، توجہ سے سننا۔ انگریزی میں دو لفظ ہوتے ہیں نا، ہیئرنگ اور لسننگ۔ ہیئرنگ سن لیا، کان میں آواز پڑ گئی، لسننگ نہیں، توجہ سے غور سے سننا۔ جب کوئی اہم بات کری جائے تو تقاضائے ادب یہ ہوتا ہے کہ انسان غور سے سنے۔ توجہ میرے ساتھ ہے ہر انسان کی، ہر مومن، ہر عزادار کی۔ علی کے فضائل سے زیادہ اہم کون سی بات ہے؟ لہٰذا جب بھی یہ کی جائے اسے غور سے سنا جائے۔ وَمَنِ اسْتَمَعَ إِلَىٰ فَضِيلَةٍ مِّن فَضَائِلِهِ، جو شخص علی کے فضائل میں سے کسی ایک فضیلت کو توجہ سے سنے گا، کان لگا کے سنے گا، اہمیت دے کر سنے گا، غفر اللہ لہ الذنوب التي اکتسبها بالسمع، خدا اس کے ان تمام گناہوں کو بخش دے گا جو اس نے کان سے انجام دیے ہوں گے۔ کسی کی غیبت سنی تھی، کسی کی چغل خوری سنی تھی، بہت سے افراد آتے ہیں، قبلہ اب پشیمانی ہوتی ہے، شرمندگی ہوتی ہے، اتنی غیبتیں کی نہیں، سن لیں۔ کوئی والعیاذ باللہ علی کے چاہنے والے نوجوان یوں تو موسیقی سے دور رہتے ہیں، کبھی کوئی پرانے زمانے میں اس مشکل میں گرفتار رہا ہو، فرش عزا پر آ کر عہد کر لے کہ اے حسین، آج سے اگر سنوں گا تو صرف آپ کا ذکر سنوں گا، اس کان میں کہ جس میں ذکر حسین آ جائے، اس میں کسی حرام آواز کو نہ جانے دوں گا۔
اب ایسا شخص پریشان ہو کر آتا ہے، قبلہ پچھلی زندگی کا کیا کریں، آسان سہل ہے، علی کے فضائل سننا شروع کر دو۔ جس تک بات پہنچ گئی صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ تو اب یہ محبت امیر المؤمنین ہے، یہ ذکر امیر المؤمنین ہے کہ اس امت کے لیے باب حطہ کی مثال ہے۔ لہذا گناہ بخشوانے کا سب سے بہترین رستہ یہی ہے۔ ہاں شرط یہ ہے کہ محبت پکی ہونی چاہیے، محبت حقیقی ہونی چاہیے، فقط کاغذی نہ ہو، فقط لفظی جمع خرچ نہ ہو۔ محبت مضبوط ہو۔ جب محبت ڈوب کر ہوتی ہے تو انسان اپنے محبوب میں کھو جاتا ہے، پھر اسے محبوب سے باہر کچھ سجھائی نہیں دیتا۔ متفق ہیں؟ وہی کام کرے گا، اسی کام میں دل لگائے گا جو اس کے محبوب نے کیا ہو، ہر اس کام سے بچے گا جسے محبوب نے کرنے سے منع کیا ہو۔ پیغام پہنچ گیا تو ایک صلوات پڑھیے میرے مولا کی عظمت پر۔ ایک منزل اور آگے بڑھاؤں بات کو۔ ایک ہے یغفر لکم ذنوبکم، تمہاری نجات کا ایک سبب گناہوں کی مغفرت ہے، کیسے ہوگی میں نے عرض کر دیا۔ ایک ہے گناہ بخشے جانا، ایک اس کی اگلی منزل ہے کہ جسے قرآن میں اللہ نے بیان کیا، الا من تاب وآمن وعمل صالحا، مگر یہ ہے کہ جو پلٹ آئے، جو ایمان لے آئے، ایمان کی تفصیل گزر چکی ہے، عمل صالح کرے، نیک کام کرے۔ اب روایات میں اس بات کی بہت تفصیل آئی ہے، سب باتوں کو چھوڑتے ہوئے خدا کیا کریمی دکھائے گا۔ وہ تو بنی اسرائیل تھے کہ جن کے گناہ بخشے جا رہے تھے، تم امت محمد ہو۔ فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، اللہ نہ صرف ان کے گناہ بخشے گا، اللہ ان کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے گا۔ ذرا سوچئے سودے کے کس مرحلے سے، تجارت کے کس مرحلے سے بات کا آغاز ہوا تھا، عذاب علیم سے نجات، اور کس مرحلے تک بات آ گئی، بات اپنی معراج تک آ گئی۔ اب جب تو علی کے راستے پر آ گیا، جب تو علی کی محبت میں گرفتار ہو گیا، جب تو نے ذکر علی کرنا سننا شروع کر دیا، علی کی محبت میں ڈوبتا چلا جا، اب گناہ معاف نہیں ہوں گے، اب گناہ نیکیوں میں بدلتے چلے جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ نہ صرف گناہ معاف ہوں گے، گناہ کے دو طرح کے آثار ہوتے ہیں، نوجوان دوستوں کے لیے عرض کر رہا ہوں تاکہ جب کبھی خدا نہ خواستہ کسی غلط کام کا خیال آئے تو انسان دو جہتوں سے، دو اینگلز سے متوجہ ہو جائے۔ ایک تو سب سے بڑا اثر کہ اللہ کی ناراضگی ہے، آخرت میں سزا ہے، قبر میں، برزخ میں سوال ہے، پریشانی ہے، عذاب ہے، مگر ساتھ ساتھ ہی ایک اثر دنیا میں بھی ہوتا ہے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اس آیت کا ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ جو برائی کرے گا اپنے سامنے دیکھے گا۔ اور روایات اہل بیت میں بہت سے گناہوں کی بہت پرخطر اثرات دنیا میں بتائے گئے ہیں، بہت سے گناہوں کی۔ یقین جانیے انسان پر ہیبت طاری ہو جائے، انسان لرزتا ہے ان آثار کو سوچ کر بھی کہ جو اہل بیت نے گناہوں کے بتائے ہیں، وہ آثار کہ جو دنیا میں دیکھے جائیں گے۔ میں چھوٹا سا اشارہ کروں جو پہنچ جائے۔ جو بری نظر اٹھاتا ہے کسی ناموس کی طرف، روایت بڑی عجیب ہے، اس کی اپنی ناموس بھی محفوظ نہیں رہتی۔ کئی روایات ہیں اس باب میں اس موضوع پر کہ ایک ہے گناہ نافرمانی، وہ تو شدید تر ہے، ایک ہے دنیا میں اس کا اثر جس پر انسان کا دل دہل جاتا ہے، لرز جاتا ہے۔ بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں، جیسے نیکیاں بھی ہوتی ہیں، بعض نیکیاں ہیں، بعض گناہ ہیں، جن کا اثر اس کی نسل میں نظر آتا ہے۔ کیا والدین نے ہو، بھگتتی اولاد ہے، اور کوئی پریشان نہ ہو کہ یہ عدل الہی کے موافق کیسے ہے، مطابق کیسے ہے۔ تکلیف میں اولاد رہے گی مگر زیادہ رنج والدین کو پہنچ رہا ہوگا۔ یہ پروردگار کا نظام کائنات ہے، یہ علتوں اور اسباب کی دنیا ہے، یہ ایسے ہی چلتی ہے۔ علی کی محبت جہاں گناہ بخشواتی ہے،
وہیں علی کی سچی اور خالص محبت ان گناہوں کے دنیاوی آثار کو بھی مٹا دیتی ہے۔ یہاں تک میرے ساتھ آ گئے؟ آپ کا حق ہے اور میرا فرض ہے کہ اپنے دعوے پہ دلیل پیش کروں۔ دلیل میں ایک روایت پیش کروں گا اور زحمت کو تمام کر دوں گا۔ اگر توجہ ابھی بھی میرے ساتھ ہے، ابتدا سے آخر تک ذات گرامی امیر المؤمنین پر مل کر ایک صلوات پڑھ دیں۔ مولائے کائنات کا دور حکومت ہے، مسجد کوفہ کا ممبر ہے، اسبغ ابن نباتہ روایت کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ ایک طرف مولا حسن مجتبیٰ تشریف فرما تھے، مولا علی کے ایک طرف میں بیٹھا تھا۔ مولا مسجد کوفہ میں اس مقام پر تھے جسے آج بھی دکۃ القضاء، یعنی وہ چبوترا جہاں فیصلے کیے جاتے ہوں، دکۃ القضاء پہ مولا تشریف فرما تھے۔ لوگ اپنی شکایتیں لے کر آ رہے تھے، علی ایک ایک شکایت کا جواب دے رہے تھے۔ بعض اوقات شکایت لانے والے کی شکایت بیان کرنے سے پہلے جواب دیا کرتے تھے۔ یوں میرے مولا فیصلے کر رہے تھے، یہاں تک کہ کچھ لوگ ایک غلام کو گرفتار کر کے لائے اور اس پر یہ الزام اور تہمت لگائی کہ اس نے چوری کی ہے، یا علی اس کے حق میں فیصلہ سنائیے، اس پر شرعی حد جاری کیجئے، اس کے ہاتھ کٹنے چاہیے۔ مولا کائنات، توجہ میرے ساتھ ہے؟ علی کی محبت کیسے گناہ اور اس کے اثر کو مٹا دیتی ہے، کیسے گناہ کو نیکیوں میں بدل دیتی ہے۔ غلام آیا، علی نے سوال کیا، اسرقتا، کیا تو نے چوری کی ہے؟ کہنے لگا نعم یا امیر المومنین، مولا میں نے کی ہے۔ مولا نے فرمایا جو کہہ رہا ہے وہ سوچ اور پھر پوچھتا ہوں، اگر اب ہاں کہا، اقرار کیا، میں انتظار نہیں کروں گا، حد جاری کروں گا۔ دوبارہ پوچھا کیا تو نے چوری کی ہے؟ کہنے لگا مولا مجھ سے غلطی ہوئی ہے، میں نے کی ہے۔ مولا نے تیسری مرتبہ موقع دیا، اس نے دوبارہ اقرار کیا۔ اب روایت کہتی ہے کہ مولائے کائنات نے اس پر شرعی حد جاری کی، اس کے ہاتھوں کی انگلیوں کو یا ہاتھوں کو یہاں سے کاٹ دیا۔ السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، اپنی شرائط کے ساتھ کہ چور کے ہاتھ کاٹے جائیں۔ قرآن میں حد بیان ہوئی ہے، ناطق قرآن نے قرآن کی حد کو جاری کیا۔ مولائے کائنات نے اس کا دایاں ہاتھ کاٹا، خوب توجہ کیجئے گا، دایاں ہاتھ کاٹا، کٹا ہوا ہاتھ اس نے بائیں ہاتھ میں لیا، ابھی خون ٹپک رہا تھا، تکلیف کا اندازہ کوئی کر بھی نہیں سکتا۔ اس عالم میں اپنے بائیں ہاتھ میں اپنے کٹے ہوئے دائیں ہاتھ کو لے کر یہ مسجد سے نکلا ہے۔ راستے میں اسے ایک خارجی مل گیا، تاریخ نے اس کا نام ابن القوا، ابن قوا لکھا ہے، اردو والا نہیں، عربی والا۔ تاریخ نے لکھا ابن قوا، پہلے مولا کے اصحاب میں تھا، بہت سمجھدار حکمت والا شخص تھا۔ بعد میں جب انسان کی عقل اس سے منہ موڑ لے تو علی کا در چھوڑ دیتا ہے، خارجی ہو گیا۔ یہ مسجد کی طرف آ رہا تھا، یہ غلام اپنا کٹا ہاتھ لے کر حد جاری کروا کے مسجد سے نکل رہا تھا۔ ابن قوا نے جب اسے آتے ہوئے دیکھا تو سوال کیا من قطع یمینک۔ تھوڑا سا یہاں آپ کو میرا ساتھ دینا پڑے گا تاکہ روایت کا لطف آپ تک منتقل کر پاؤں۔ من قطع یمینک، قطع کہتے ہیں کاٹنے کو، یمین یعنی دایاں ہاتھ۔ من قطع یمینک، کس نے تیرا دایاں ہاتھ کاٹا؟ تصور میں آ گیا منظر، کتنی سختی میں ہے، کتنی تکلیف میں ہے، کتنی پریشانی میں ہے۔ ابن قوا نے اتنا سا سوال ہی تو کیا تھا کہ کس نے تیرا ہاتھ کاٹا؟ اب اس نے ابن قوا کو اپنا کٹا ہاتھ دوسرے ہاتھ میں رکھ کر، کٹے ہاتھ سے خون جاری ہے، درد اور تکلیف میں ہے، اس نے اس تکلیف میں ابن قوا کے سامنے تعارف کرانا شروع کیا کہ کس نے میرا ہاتھ کاٹا ہے۔ توجہ میرے ساتھ ہو گئی؟ سوال کیا تھا؟ سامنے علی کا دشمن تھا، کس نے تیرا ہاتھ کاٹا؟ اب اس نے جواب نہیں دیا، جواب کا آغاز کیا۔ اب وہ تو تکلیف میں تھا، آپ تو راحت میں بیٹھے ہیں، توجہ سے سن لیجئے گا۔ کہنے لگا قطع یمینی، یعنی کیا مطلب؟ تھوڑا سا میرا ساتھ دینا تاکہ روایت کا لطف آپ تک آ سکے۔ قطع یمینی، میرا داہیاں ہاتھ کاٹا کس نے؟ قطع یمینی سید الوصیین و امام المتقین و قائد الغر المحجلین و حبل اللہ المتین و خلیفۃ الرسول رب العالمین ابو الائمۃ الغر المیامین الامام المبین۔
اسے بس نہ ہوا، پھر کہنے لگا قطع یمینی الامام المرتضی و سید المرتجی و نور اللہ الہدی. پھر کافی نہ ہوا، آگے بڑھا، کہنے لگا قطع یمینی صاحب التأویل ومن خادمہ جبرائیل ومن هو عالم بالزبور والانجیل. پھر بات کو آگے بڑھایا، قطع یمینی النبأ العظیم والصراط المستقیم ومن هو فی الکتاب لدی اللہ علی حکیم. قطع یمینی ابو الائمة البررہ والحیدرہ والمخصوص بذی الفقار وهو امام البررہ. قطع یمینی مظہر العجائب ومرد الکتائب ومن هو صاحب المعجزات الغرائب نور المشارق والمغارب لیث ابی طالب غالب علی کل غالب مطلوب کل طالب علی بن ابی طالب علیہ السلام. یہ مولا کا تعارف کراتا رہا. یقین جانو میں بڑی راحت میں بیٹھا ہوں، اب جملہ حوالے کر رہا ہوں آپ کے، میں بڑی راحت میں بیٹھا ہوں، آپ بڑی توجہ سے سن رہے ہیں، سامنے سننے والے بھی اپنے ہیں، ماحول بھی بڑا راحت والا ہے، مجھے بھی کوئی پریشانی نہیں ہے، مگر یقین جانو اتنی فضیلتیں میں یاد کر کے نہ پڑھ سکا جتنی اس نے منہ زبانی علی کے تعارف پہ کہی تھی. ذرا سوچو علی کا کیسا عاشق ہوگا. 21 پیراگراف ہیں جو اس نے علی کی تعریف میں پڑھے ہیں. ابن کوا کے اتنے سے سوال پہ کہ کس نے ہاتھ کاٹا، میرا ہاتھ اس نے کاٹا کہ جو امام المتقین ہے، سید الوصی، فضیلتیں پڑھتا چلا گیا. وہ فی البدی پڑھ رہا تھا، منہ زبانی پڑھ رہا تھا. شاید وجہ یہ ہو کہ مشکل کشا کا ذکر مشکل میں کرنے میں زیادہ لطف آتا ہے. جو میرے ساتھ متوجہ ہیں پیچھے کے مومنین خاص توجہ کیجئے گا. اس نے کٹے ہاتھ میں ٹپکتے خون میں علی کے ایسے فضائل کا انبار سجا دیا جیسے بہت عرصے بعد کسی خطیب کو موقع ملا ہو کہ آج کھل کے علی کے فضائل پڑھ لے. اس نے فضائل کا انبار لگا دیا. ابن کوا انگشت بدنداں اسے تک رہا تھا، اسے فکر نہیں ہے ہاتھوں سے خون ٹپک رہا ہے، ایک ہاتھ کٹ کے دوسرے ہاتھ میں ہے، ہاتھ میں تکلیف ہے، درد ہے، علی کی فضیلتیں سنائے جا رہا ہے. جب وہ فضیلتوں کا بیان مکمل کر چکا تو محلہ کندہ جو آج بھی کوفہ میں مسجد کوفہ کے سامنے کی طرف واقع ہے، محلہ کندہ میں چلا گیا. ابن کوا مسجد میں داخل ہوا اور آ کر کہنے لگا یا علی رأیت العجب العجب، آج میں نے بڑی عجیب و غریب بات دیکھی ہے. فرمایا کیا دیکھ لیا ابن کوا؟ کہنے لگا یا علی ابھی راستے میں مجھے ایک ایسا شخص ملا، حبشی غلام تھا، ہاتھ کٹا ہوا تھا، دوسرے ہاتھ میں تھا، خون جاری تھا، درد و تکلیف میں تھا. جب میں نے پوچھا کہ یہ ہاتھ کس نے کاٹا تو آپ کے فضائل کا انبار لگا دیا. ابن کوا نے وہ ساری فضیلتیں مولا کو بتائیں، آپ کے فضائل کا انبار لگا دیا. یہ کیسی بات ہے کہ آپ ہاتھ کاٹیں مگر وہ تعریف کرے، فضائل پڑھے، مدح و ثنا کرے. اللہ اکبر. مولا علی نے جب یہ سنا تو ابن کوا کو جواب نہیں دیا بلکہ مولا حسن کو حکم دیا جاؤ بیٹا حسن اس حبشی کو دوبارہ لے کر آؤ، جو اب تک متوجہ نہیں تھا کسی بھی وجہ سے. اے بیٹا حسن جاؤ اور اسے ہمارے پاس لے کر آؤ. علی کے فضائل پڑھنے والا تھا نا، مولا نے بیٹے حسن کو بھیجا اسے لانے کے لیے. حسن پہنچے ہیں محلہ کندہ میں، تلاش کیا، فرمایا تجھے بابا امیر المؤمنین بلا رہے ہیں. کہنے لگا حباً و کرامتاً لامیر المؤمنین، امیر المؤمنین نے حکم کیا ہے تو میں سر کے بل چل کے آؤں گا. یہ امیر المؤمنین کے بلانے پہ مسجد کوفہ پہنچا ہے. جو سوال ابن کوا مولا علی کے پاس لایا تھا، مولا نے وہ سوال اسی سے کر دیا. یہ بتا، یہ ابن کوا، یہ خارجی، یہ کہتا ہے
کہ جب اس نے تجھ سے پوچھا کہ کس نے تیرے ہاتھ کو کاٹا، کس نے تجھے سزا دی، تو تو نے جواب میں میرے فضائل کا انبار لگا دیا۔ وجہ کیا ہے، سبب کیا ہے؟ یہ مجھ سے وجہ پوچھنے آیا ہے، میں تجھ سے پوچھ لیتا ہوں، تو اسے ڈائریکٹ بتا دے۔ کہنے لگا ذالک لما خالط حبک لحمی و دمی، ترجمہ کر رہا ہوں، جس کے دل کی یہ کیفیت ہو اظہار کیجئے گا۔ اے مولا، جہاں تک آپ کے فضائل کے انبار کی بات ہے تو اس کی صرف اتنی وجہ ہے کہ میرے گوشت اور خون میں آپ کی محبت بسی ہوئی ہے۔ مولا، یہ محبت تو وہ ہے کہ اگر گردن بھی کٹ جائے تو محبت کم نہ ہو، ہاتھ کٹنے سے کہاں کم ہو جائے گی۔ درود پڑھیے مولا کی عظمت پر۔ لما خالط حب، میں قربان جاؤں اس غلام کے اس جملے پر، یہ غلام حقیقت میں علی کا حقیقی غلام تھا۔ لما خالط حبک لحمی و دمی، علی میری تو مجبوری ہے، آپ کی محبت گوشت اور خون میں اس طرح رچی ہوئی ہے، بسی ہوئی ہے۔ میں اس غلام کو مخاطب کر کے کہوں گا، اے علی کے غلام، تو ہمارا آقا ہے، مگر تجھ سے زیادہ مبارکباد تیرے شریف والدین کو دی جائے گی۔ اے علی، آپ کی محبت میرے گوشت اور خون میں رچی بسی ہے، میں یہ نہ کروں، آپ کی تعریف نہ کروں، آپ کی فضیلت نہ پڑھوں تو کیا کروں؟ لوگ آپ سے آ کر یہی پوچھتے ہیں نا آج کل، کب تک علی کے فضائل پڑھو گے؟ کتنے علی کے فضائل پڑھو گے؟ کیوں اتنے علی کے فضائل پڑھتے ہو؟ جواب اس غلام نے دے دیا، ہاتھ کٹا کر دے دیا۔ علی کی محبت گوشت اور خون میں اتنی بسی ہوئی ہے، جیسے بھی حالات ہوں، جو بھی جگہ ہو، جو بھی مکان ہو، جو بھی وقت ہو، ہم سے جب بھی کچھ کرنے، کچھ کہنے کو کہا جائے گا، ہم علی کے فضائل ہی سنائیں گے۔ ابن قوا نے حیرت سے سوال کیا، لیکن اسی آقا نے تیرا ہاتھ کاٹا ہے؟ کہنے لگا وہ تو اللہ کی جانب سے ایک فرض تھا، علی نے ہاتھ کاٹ کر مجھے آزاد کر دیا۔ اپنے امام سے حسن ظن رکھنا اسے کہتے ہیں، اپنے امام کے بارے میں صحیح عقیدہ رکھنا اسے کہتے ہیں۔ جب مولائے کائنات نے اس سے یہ جملہ سنا تو ایک مرتبہ حضرت ابن عباس کو مخاطب کیا، مولا حسن کو مخاطب کیا، ابن قوا کو مخاطب کیا، اور ایک جملہ فرمایا، کیا میں علی نے تمہیں نہ بتایا تھا، ان لنا اقوام لو قطعناہم بالسیوف اربا اربا لما ازدادوا فینا الا حبا۔ ارے اللہ نے کچھ ایسی قومیں پیدا کر رکھی ہیں کہ اگر ہم آل محمد خود اپنی ہی تلوار سے ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں تو اس کی وجہ سے سوائے ہماری محبت کے اور کسی چیز میں اضافہ نہ ہوگا۔ وَإِنَّ لَنَا أَقْوَامٌ، اور اس دنیا میں کچھ بد نصیب ایسے بھی ہیں، لو اطعمناہم کل ما فی الدنیا، اگر ہم دنیا کی ہر نعمت ان کے قدموں میں لے آئیں، لما ازدادوا فینا الا بغضا، تو سوائے ان کے بغض کے کسی چیز میں اضافہ نہیں ہوگا۔ گویا مولا اپنے چاہنے والوں کو بھی پیغام دے رہے ہیں، بغض رکھنے والوں کو بھی سنا رہے ہیں، علی کی محبت دل میں ہو تو یہ اللہ کا کرم ہوتا ہے۔ علی کی محبت کرنا اتنا اختیار میں نہیں ہے جتنا نصیب میں ہے۔ روایت آپ تک پہنچ گئی، کچھ نتائج پیش کرنا چاہتا ہوں، کچھ اہم نتیجے روایت سے سامنے کی باتیں، تاکہ اگر کسی کے ذہن میں حیرت ہو تو اسے دور کر دوں۔ اگر توجہ ہے، روایت پہنچ گئی، مولا کی عظمت پر ایک صلوات پڑھ دیجئے۔ اب ذرا مولا کی محبت میں ایک صلوات پڑھ دیجئے۔ اب ابن قوا کہ جو حیران ہو رہا تھا، یا ہو سکتا ہے اور کسی کے ذہن میں بھی حیرت آئے، تعجب آئے، یہ کیسے ہو سکتا ہے، تو میں ابن قوا سے صرف اتنا سا سوال کروں گا، اے ابن قوا، اس کی یہ حالت دیکھ کر اتنا حیران کیوں ہو رہا ہے؟ کیا تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ نہیں پہنچے عزیزوں۔ اے ابن قوا، کیا تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ ذرا جا کر قرآن میں قصہ یوسف اٹھا کر دیکھ،
زنانے مصر ہیں، ہاتھوں میں چھریاں ہیں، اپنے ہی ہاتھ کاٹ لیے، مگر درد کی تکلیف کو محسوس کرنا تو دور، زنانے مصر ہاتھ کاٹتی رہی، خون بہتا رہا، تکلیف ہوتی رہی، مگر یوسف کے جمال کی تعریف کرتی رہی۔ اے ابن کوا، علی کا چاہنے والا تھا، تو نے یہ تو دیکھ لیا کہ ہاتھ کٹا ہوا ہے، رگوں سے خون جاری ہے، یہ نہیں دیکھا کہ سامنے جمال علوی ہے۔ سب مل کر اب سمجھ آیا کہ وہ موت جو دنیا والوں کے لیے اتنی سخت ہوا کرتی ہے کہ جیسے ململ کے کپڑے کو کانٹوں کی جھاڑیوں سے گزار دیا جائے، وہی موت جب علی والے کے در پہ آتی ہے تو اتنی آسان ہو جاتی ہے کہ جیسے گلاب کے پھول کی خوشبو سونگھ لی جائے۔ وجہ صرف اتنی ہوتی ہے، موت وہی رہتی ہے، روح کا جسم سے ہونا وہی مرحلہ ہے، مگر علی والے کی خوشبختی ہوتی ہے، اپنے مولا کے حسن و جمال کے دیدار میں اتنا محو ہو جاتا ہے، ہر چیز کی مشکل بھول جاتا ہے۔ جو متفق ہو مولا کی عظمت پہ ایک صلوات پڑھ دیں۔ نہیں عزیزوں، توجہ میرے ساتھ ہے۔ میرا مدعا کیا تھا؟ علی کی محبت فقط گناہ مٹاتی نہیں ہے، گناہوں کے اثرات کو بھی ختم کر دیتی ہے۔ مولائے کائنات نے جب اس چاہنے والے کے اس عالم کو دیکھا، اس کی سچی محبت کو دیکھا، اس شدید چاہت کو دیکھا، اپنے فضائل کو بیاں اور عیاں ہوتے دیکھا، اس کا عقیدہ دیکھ لیا، تو مولائے کائنات نے مسکرا کر اس سے فرمایا ذرا اپنا ہاتھ ہمارے پاس لانا۔ مولا نے اس سے اس کا ہاتھ مانگا، اس نے اپنا کٹا ہاتھ علی کے ہاتھ میں دیا، علی نے اس کے ہاتھ کو وہیں پہ رکھ دیا جہاں سے کاٹا تھا، اور کٹے ہاتھ پہ اپنی عبا کو ڈال دیا۔ روایت کے جملے، مولا نے وضو فرمایا، 2 رکعت نماز پڑھی، کچھ کلمات کہے جو راوی کہتا ہے ہم سن نہ سکے، یعنی معبود اور عبد خاص میں کوئی راز کی بات ہو رہی تھی۔ مولا نے کچھ کلمات پڑھے، اس کے بعد اس کے ہاتھ پر اپنے ہاتھوں کو رکھا۔ نہیں، توجہ نہیں کیا آپ نے؟ اس کے کٹے ہاتھوں پہ جیسے ہی ید اللہ کے ہاتھ آئے، مولا نے اس کی رگوں کو مخاطب کر کے فرمایا اتصلی ایتها العروق کما کنتی، اے اس کے ہاتھوں کی کٹی ہوئی رگوں، کٹنے سے پہلے جس حالت میں تھے اسی میں پلٹ جا۔ علی کا کہنا تھا اور اس کام کا ہونا تھا۔ جب کسی نے پوچھا مولا اس پر تو چوری کی حد جاری ہوئی تھی، آپ نے دوبارہ ہاتھ کیوں پلٹا دیا؟ فرمایا وہ جو حد جاری ہوئی تھی وہ خدا کا عدل تھا، جو ہم نے لوٹا دیا یہ خدا کا فضل ہے۔ محمد وآل محمد۔ اس طرح نے مل کر ابتدا سے آخر تک مولا کی عظمت پر درود پڑھ دیجئے۔ وقت نہیں ہے، ورنہ اس روایت کے ذیل میں آپ کی خدمت میں جمال علوی سنا تھا۔ آپ نے تو یوسف کا جمال سنا ہے نا، کبھی موقع ہوا تو فخر یوسف کا جمال سنا ہوگا۔ علی کی محبت کیسے یغفر لکم ذنوبکم کے اس نجات کے سبب تک پہنچاتی ہے، بلکہ اس سبب کو انسان تک لاتی ہے۔ پہنچ گئی بات؟ کیسے علی کی محبت نہ صرف گناہ بلکہ گناہ کے آثار تک مٹا دیتی ہے۔ بات پہنچ گئی، پیغام پہنچ گیا۔ اگر اس مولا کے حسن و جمال کا خلاصہ کر دوں، تفصیل نہیں بیان کروں گا، روایات میں تو بہت تفصیل آئی ہے۔ جب مسکراتے تھے تو دندان مبارک کیسے تھے، رخ انور کیسا تھا، گردن مبارک کیسی تھی، کاندھے کتنے مضبوط تھے، روایات میں تو ساری تفصیل بیان ہوئی۔ اگر خلاصہ کر دوں، اگر علی کے جمال کا خلاصہ دیکھنا ہو تو کربلا میں یا حسین کے علی اکبر میں دیکھنا یا حسن کے قاسم میں دیکھنا۔ اللہ اکبر۔ 7ویں محرم کی شب آ گئی ہے۔ یہ علی کے لال، علی کے پوتے
حسن مجتبیٰ کی یاد جناب قاسم کے تذکرے کی رات ہے۔ وہ شہزادہ، علی کی وہ نشانی، علی کی وہ یاد، حسن مجتبیٰ کی وہ نشانی کہ جب مقتل میں نکلے تھے تو دشمن نے کہا تھا ایسے آیا جیسے 14ویں کا چاند آیا ہو۔ ذرا تصور کرنا، جو دشمن کی نگاہ میں 14ویں کا چاند تھا وہ قاسم ماں فروا کے لیے کیا ہوگا؟ وہ واقعہ تو آپ سب نے سن رکھا ہے نا، میں صرف یاد دہانی کرا رہا ہوں تاکہ آنکھیں آنسوؤں سے نم ہو جائیں۔ قاسم شہزادے کی کمسنی ہے، آقا حسن مجتبیٰ بستر شہادت پر ہیں، قاسم آقا کے سینے پہ ہیں، ایک تعویذ قاسم کے بازو سے باندھا جا رہا ہے۔ اے مادر قاسم، جب کبھی میرے لال پر سب سے مشکل وقت آئے اس تعویذ کو کھول دینا، میرے لال کی مشکل آسان ہو جائے گی۔ ماں کیا جانتی کہ یہ مشکل ترین وقت، یہ تعویذ قاسم کے جینے کے لیے نہیں ہے، شہادت کی طرف راہ ہموار کرنے کے لیے ہے۔ آقا حسین کے ساتھ حسن کی یاد بن کے قاسم چل رہے ہیں۔ کربلا کے راہ میں پوچھا ہے چچا کیا مجھے شہادت ملے گی؟ حسین نے پلٹ کے بھتیجے سے پوچھا کیف الموت عندک، اے قاسم تیرے نزدیک موت کیسی ہے؟ علی کے پوتے نے وہی جواب دیا جو دادا دیا کرتے تھے، احلی من العسل، چچا موت تو شہد سے زیادہ میٹھی ہے۔ فرمایا قاسم، کربلا کے شہیدوں میں صرف تیرا نہیں، تیرے چھوٹے بھیا علی اصغر کا نام بھی ہے۔ جانتے ہیں روایت کیا کہتی ہے؟ جب حسن کے اس جوان شیر نے یہ جملہ سنا تو ایک دم جلال میں آ گیا ہے، چچا کیا اصغر بھی شہید ہوں گے؟ ہاں قاسم، اصغر بھی شہید ہوں گے۔ کیا یہ لعین ہمارے خیموں تک آ جائیں گے؟ حسین نے قاسم کو حوصلہ دیا ہے، بیٹا قاسم حوصلہ رکھ، میں اپنے علی اصغر کو میدان میں لے جاؤں گا، میں کہوں گا قاسم فقط خیال آیا برداشت نہیں کر پائے، میرا سلام ہو سید سجاد پر، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی الزہرا۔ روز عاشور کے قریب جاتے جا رہے ہیں، جوانان بنی ہاشم کے تذکرے کا کل سے آغاز ہو چکا۔ آغاز ہوا جناب زینب کی قربانی سے، وہ بھی خاندان علی کی قربانی تھی۔ آج بھی علی کے خاندان کی ایک اور قربانی سنانے لگا ہوں، یہ حسن کا یتیم قاسم۔ روز عاشور آیا، بار بار چچا کے پاس آتے ہیں، بار بار چچا کہتے ہیں قاسم تم تو میرے بھیا حسن کی آخری نشانی ہو، تمہیں کیسے مرنے کی اجازت دے دیں۔ ایک وقت آیا کہ قاسم اپنی گھٹنیوں میں منہ ڈال کے بیٹھے ہیں، اپنے خیمے میں ہیں، افسردہ ہیں، ماں فروا تشریف لاتی ہیں۔ اے بیٹا قاسم یہ کیا ہو رہا ہے کہ پھوپھی زینب کے لال جا رہے ہیں مگر میرا بیٹا قاسم پیچھے رہ گیا؟ اے ماں چچا اجازت نہیں دیتے، چچا ہرگز راضی نہیں ہوتے۔ ایک مرتبہ ماں کو بابا کی وصیت یاد آئی، اے بیٹا قاسم اس سے زیادہ مشکل وقت کب ہوگا؟ نواسہ رسول تنہا ہے، دشمنوں کے نرغے میں سر کو پیٹ کے ماتم کرتے جانا، روتے جانا۔ ابھی اس دولہا کی مہدی برآمد ہونی ہے جس کے دولہا بنائے جانے کی حسرت لے کر ماں دنیا سے چلی گئی۔ اے قاسم اس سے مشکل وقت کب ہوگا کہ جب فرزند رسول زہرا کلال دشمنوں کے نرغے میں ہے؟ آؤ بابا کی تحریر کھولتے ہیں۔ قاسم نے بابا کی تحریر کو کھولا ہے، آنکھوں سے لگایا ہے، پڑھتے جاتے ہیں، چہرے کی چمک بڑھتی جاتی ہے۔ ارے قاسم نے جو ہی تحریر کو پڑھا، ماں فروا کو دکھایا، دوڑ کر چچا حسین کے پاس آئے، چچا حسین کے سامنے بابا کی تحریر رکھ دی۔ ارے حسین کس مجبور کا نام ہے، کیا کرتے کہ حسن تو حسین کے بھی امام ہے۔ ایک مرتبہ بھائی کی تحریر لی، آنکھوں سے لگایا، پڑھنا شروع کیا۔ اخی الحسین اذا كنت فی ارض کرب و بلا، اے بھائی حسین جب کربلا پہنچ جانا، وَأَحَاطَتْ
بکل آدا، اور دشمن آپ کو نرغے میں لے لے، اے بھیا حسین میں حسن نہ ہوں گا آپ کی قربانی کے لیے، آپ کے ساتھ جنگ لڑنے کے لیے، میری نشانی سمجھ کر، میرا نائب سمجھ کر میرے قاسم کو جانے کی اجازت دینا۔ حسین نے خط کو چوما، قاسم کو سینے سے لگایا، مقتل کے جملے ہیں، چچا بھتیجا گلے لگ کے بابا کو یاد کر کے اتنا روئے فغشی علیہما، دونوں پہ غش آ گیا۔ اجرکم علی اللہ، جو ابھی بھی خاموش ہیں ان کے حوالے یہ جملے آپ نے بڑے اطمینان سے سنا۔ اگر آج کسی کو غش آ جائے تو کیسے جگاتے ہو؟ پانی کی بوندیں چھڑکتے ہو۔ ذرا سوچو جن خیموں میں پانی کی ایک بوند نہ تھی، بہن زینب علیا نے کیسے چچا بھتیجے کو ہوش دلائے۔ حسین نے اپنے اس بھتیجے کو اپنے ہاتھوں سے تیار کیا، اس سے پہلے کہ سوار کرتے حالت یتیموں والی بنائی، قاسم کے گریبان کو چاک کر دیا۔ شاید فوج اشقیاء میں دیکھ کر کسی کو ترس آ جائے، یتیم ہے۔ حسین نے قاسم کو سوار کیا، قاسم حسن کی نشانی بن کے، علی کا نمائندہ بن کے میدان جنگ کی طرف چلے۔ ایک ایک آتا جاتا ہے، حسن کا شیر حملہ کرتا جاتا ہے، علی کا پوتا واصل جہنم کرتا جاتا ہے، یہاں تک کہ ارزخ شام نامی ملعون پہلوان کا ایک ایک بیٹا آتا گیا۔ قاسم نے ساتوں کو واصل جہنم کیا، خود باپ آیا، قاسم نے اسے بھی واصل جہنم کر دیا۔ یہ اہل بیت محمد کی جنگ ہے، یہ علی کے بیٹوں کی جنگ ہے۔ ایک مرتبہ ملعون پہ سر سعد نے آواز دی، یہ حسن کا لال ہے، یہ علی کا شیر ہے، یہ وارث ذوالفقار ہے، ایسے لڑتے رہو گے تو قیامت تک قابو میں نہ آئے گا۔ ارے چاروں جانب سے گھیر پر حسن کے لال پر حملہ کیا جائے۔ ایک مرتبہ قاسم پر چاروں جانب سے حملہ ہونے لگا، کہیں سے تیر آیا، کہیں سے گرز آیا، کہیں سے تلوار آئی، ارے زخموں کی تاب نہ لا سکے۔ ایک مرتبہ زمین فرس سے کربلا کی طرف آئے، قاسم نے آواز دی، چچا مدد کو آئیے۔ روایت کے جملے ہیں، حسین قاسم کی طرف ایسے بڑے قصقر الغضبان، جیسے غضبناک عقاب اپنے شکار کی طرف بڑھتا ہے۔ فوج اشقیاء میں آواز گونجی، ارے علی کے لال نے حملہ کر دیا، حسین ابن علی نے حملہ کر دیا۔ میدان میں بھگدڑ مچ گئی، دائیں کی فوج بائیں کی طرف دوڑی، بائیں کے گھوڑے دائیں کی طرف آئے۔ قاسم پکارتا رہ گیا، چچا مدد کو آئیے، چچا مدد کو آئیے۔ جب حسین قاسم کے لاشے پہ پہنچے، اپنی ابا کو بچھایا، پامال لاشے کو جمع کیا۔ ماتم حسین۔